یہ 7 اگست 2021 ہے۔ ٹائم ہے صبح 10:20۔ صبح 10 بجے مبین ہم تک پہنچ گیا۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کو کسی اور راستے سے بائک کے ذریعے لایا گیا ہے، جس کے اس کو الگ پیسے دینے پڑے۔ اس دوران ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 لڑکے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ نئے آئے ہیں۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ اسپیان سے واپس آ رہے ہیں اور وہ پاکستان واپس جا رہے ہیں، جو کہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے اس لڑکوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور راستے کی حالات کی جانکاری لینے لگا۔ ان کے مطابق وہ ایران شہر سے شیراز تک 5 دنوں میں پہنچے تھے اور راستے میں اس کو 5 گاڑیاں تبدیل کرنی پڑی تھی۔ ایران شہر سے آگے 4 بندے موٹر کار کے ڈگی میں بٹھائے جاتے ہیں۔ کار کے ڈگی میں 4 بندوں کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو سجدے کی شکل میں بٹھاتے ہیں اور ڈگی بند کر کے لوگ لگا لیتے ہیں۔ اسی دوران اگر آپ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے راستے میں مر گئے یا شدید درد کی وجہ سے چلانے لگے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کی آواز نہیں سنتے، اور اگر آپ کے رونے کی آواز سن لے تو گاڑی روک کر آپ کو نیچے اتار کر لاتوں سے مارتے ہیں اور کچے میں دوڑاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے ہمیں موٹر کار میں نکالا گیا تھا۔ 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہمیں رات کو ایک سنسان جگہ پر اتار لیا گیا۔ وہاں سے ہمیں 1 گھنٹے پیدل دوڑنا پڑا۔ اس دوران ہم ایک گاڑی تک پہنچے جہاں ہمارے پاس پانی ختم ہو گئی تھی۔ ہم پیاس سے مر رہے تھے۔ ہم 45 لڑکے تھے۔ ہمارے ڈنگر نے ہمیں ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا تھا۔ ہم پیاس برداشت نہ کر سکے اور ادھر ادھر پانی کی تلاش میں گھومنے لگے۔ وہاں قریب میں ایک گھر کے سامنے پانی کی ٹینکی بنی ہوئی تھی، جس کے پاس پانی سے بھرے ہوئے تقریباً 20 تک قریب چھوٹے چھوٹے گیلن پڑے ہوئے تھے۔ ہم اس پر ٹوٹ پڑے اور سارے کے سارے چرا لیے۔ یہ ایک کچی آبادی تھی۔ ہمیں وہاں تقریباً 1 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد ایک ڈال آیا جس پر باڑی رکھی ہوئی تھی، جو چاروں طرف سے بند تھی۔ ہم سب کے سب 45 لڑکے اس میں چڑھائے گئے۔ اس میں 45 لڑکوں کی جگہ کی گنجائش نہیں تھی۔ ان بے رحموں نے ہمیں کڑے کڑے لاتوں سے اس گاڑی میں گھسا دیا اور باہر سے لوک لگا دی۔ یا ہم کنٹینر کی طرح چاروں طرف سے بند تھے، مگر ہمیں آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے گاڑی کے اوپر کپڑا بچھایا اور ہمیں کہنے لگے اگر کسی نے اب تک بھی کی تو اس کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ ہم نے صبح 10 بجے تک اس ڈالے میں کڑے کڑے سفر کی۔ ہم 45 کے 45 لڑکے کڑے کڑے اتنے تک گئے کہ سب کے سب رو رہے تھے۔ ہمیں 10 بجے ایک پل کے نیچے اتار دیا گیا، جہاں سے موٹر کار آئی اور ایک موٹر کار میں 15 بندے گھسائے گئے۔ وہ موٹر کار ہمیں بم چوکی تک لایا اور راستے میں اتار دیا۔ ایران میں یہی بم چوکی سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے، جس سے 100 میں سے 10 بندے پار ہوتی ہے۔ اسی دوران ہم نے بم چوکی پیدل پار کرنی تھی، جو کہ ٹوٹل 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ ہم رات کے وقت صبح کے قریب پیدل اسی صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ راستہ طے کرنے کے بعد سامنے پولیس ہمارے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہم پر فائرنگ ہو گیا، جس سے ہم یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ میرے پیچھے پولیس لگاتار بھاگ رہے تھے۔ میں ایک چھوٹے سے پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر وہ پولیس تک گیا تھا اور وہاں نہیں چڑھ پایا۔ یہاں میں نے تھوڑا سانس لیا اور دوڑنے لگا۔ راستے میں مجھے 3 لڑکے اور ملے۔ ہم ایک ساتھ بھاگے اور روڈ کا ایک پل بنا ہوا تھا جس کے نیچے ہم نے پناہ لے لی۔ ہم 3 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے اور صبح کی روشنی میں ہمارے ڈنکر نے ہمیں تلاش نکالا۔ اسی رات 45 میں سے 41 لڑکے پکڑے گئے اور صرف ہم 4 بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ یہاں سے شیراز تک ہمیں پہنچنے میں 3 دن لگے۔ اسی دوران ایک موٹر کار میں 15 لڑکے بٹھائے جاتے ہیں۔ ہم نے پیدل سفر بھی حد سے زیادہ کی۔ ہم نے بڑے بڑے صحراؤں کو پار کیا، مگر جب میں شیراز پہنچ گیا تو مزید چلنے لائق نہیں تھا، اور جو لڑکے ہم سے پکڑے گئے تھے اس میں میرے سارے دوست بھی تھے۔ میں یہاں سے اکیلے آگے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے گھر سے بار بار فون آ رہا تھا اور یوں مجھے واپس آنا پڑا۔ اسی دوران میں اس لڑکے کی یہ کہانی غور سے سن رہا تھا، مگر جب میں نے اس کی کہانی سن لی تو مجھے حد سے زیادہ فکر ہونے لگا اور میں متین سے مشورہ کرنے لگا کہ ایجنٹ کو فون کرتے ہیں۔ میں مر جاؤں گا مگر اس راستے سے بالکل نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں گھر میں بتائے بغیر آیا ہوں۔ میرے لیے یہ راستہ پار کرنا حد سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر مجھے پولیس نے پکڑ لیا تو جیل اور مارنے کے ساتھ ساتھ مجھے پاکستان بھیجیں گے، جہاں مجھے تانوں کی سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ متین نے مجھے کہا کہ اگر اور کوئی راستہ ہوتا تو ایجنٹ ہمیں بتا دیتا۔ میں نے اسے کہا ایک بار بات کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی اسمگلر ہے، ان کے پاس ہزاروں راستے ہوتے ہیں۔
خیر ہم نے ایجنٹ کو کال لگا دی اور کہا کہ ہم ٹیکسی والی گیم میں نہیں جائیں گے، اگر اور کوئی راستہ ہے تو ہمیں اس میں لے جائے۔ ایجنٹ نے کہا کہ میں اپنی بھائی سے بات کر کے واپس جواب دیتا ہوں، مگر آپ لوگ آج رات یہی رکیں گے، مگر جو بھی بات ہوئی آپ لوگوں کو کل گیم پر نکالوں گا۔ خیر ایجنٹ کا بھائی جو کہ ایران میں رہتا تھا اور وہ لگاتار ہم سے رابطے میں تھا، ایجنٹ نے اپنے بھائی سے بات کر کے عصر کے ٹائم ہمیں کال کیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈائیو بس کا گیم پلان کیا ہے، جس میں 100 میں سے 100% چانس ہے کہ آپ شیراز تک پہنچ جائیں گے، مگر اس کے آپ کو الگ پیسے دینے پڑیں گے۔ اس نے ہمیں پیسے بتا دیے جو کہ ہمارے رینج میں تھے اور ہم نے ہاں بھر لی۔ تو اس طرح ہمارے آدھی ایران کا گیم ڈائیو بس میں ہے جو کہ کل سے شروع ہوگی۔ اسی دوران یہاں کافی دنوں سے ایک افغانی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام طارق تھا۔ ہمارے ایجنٹ کی کال آئی کہ طارق میرے ابو کی گیم کا لڑکا ہے، مگر یہ چونکہ اپنے گیم میں اکیلا ہے تو یہاں سے آگے آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ میں نے طارق سے تعلقات بڑھا لیے کیونکہ وہ بھی افغانی پٹھان تھا اور کئی سالوں تک پاکستان میں رہ چکا تھا۔ اسی دوران طارق کا ساتھ ملنے سے ہمارے گروپ کو آب حیات مل گئی کیونکہ طارق کو پارسی زبان پوری طرح آتی تھی، جس کی وجہ سے یہ لڑکا راستے میں ہمارے بہت کام کا تھا، مگر اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ 2 بار ترکی کا گیم لگا چکا ہے۔ ایک مرتبہ 1 سال پہلے گرمیوں میں ترکی کا گیم لگایا تھا جو کہ ترکی بارڈر پر آرمی نے پکڑا اور مارنے کے بعد کسی اور بارڈر پر رہا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چوروں یعنی انسانوں اغواکاروں نے اغوا کیا تھا، تو رہائی کے لیے اس کو $1500 دینے پڑے تھے۔ اس کے بعد یہ ایران کے شہر تہران آیا تھا اور وہاں 5 مہینے گزرنے کے بعد دوسری گیم سردیوں میں لگایا تھا، تو برف زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر آرمی نے پکڑا تھا، سنگین دھلائی اور مار پیٹ کے بعد ایرانی آرمی کے حوالے کیا تھا۔ ایرانی آرمی نے بھی دھلائی کر کے پولیس کے حوالے کیا تھا، جس نے اس کو جیل میں رکھنے کے بعد افغانستان بھیجا تھا، مگر اب طالبان کا حب اور غربت کی وجہ سے اس کا ابو چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ترکی کا گیم لگائے، سو اب ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا تیسرا گیم کیا رنگ لاتی ہے۔ اسی دوران اللہ نے طارق کی شکل میں ہمیں ایک رہنما دیا جو راستے میں ہمارے بہت کام آیا۔ عصر کے ٹائم 7 لڑکوں کا گروپ اس خوابگاہ میں پہنچ گیا جو کہ پنجابی تھے۔ ان میں ایک آصف نام کا لڑکا تھا جو بہت تعلقاتی تھا، اس نے ہمارے ساتھ گپ شپ لگائی، ہم نے آپس میں واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کیے۔ اس نے مجھے اس راستے پر آنے کی وجہ بھی بتائی، مگر میں وہ یہاں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ آصف بعد میں میرے بہت کام آیا جو کہ میں اسی کہانی کے آخری حصے میں بتاؤں گا۔ اسی خوابگاہ میں ہم نے 3 راتیں گزاری۔ یہاں ہمیں دہی کے ساتھ تندوری روٹی دی جاتی تھی جو کہ اس راستے پر سب سے اچھا کھانا تھا۔ خیر یہ رات بھی گزر گئی۔ صبح 8 بجے ہمیں ایجنٹ کی طرف سے کال آئی کہ آپ کے پاس ایک موٹر کار آئے گی، آپ لوگ اس میں بیٹھ جائے، وہ آپ لوگوں کو بس تک لے جائے گی۔ ٹھیک 9 بجے وہ موٹر کار آئی، ہم 7 لڑکے اس میں بیٹھ گئے۔ وہ ہمیں 10 منٹ کے فاصلے پر ایک سروس اسٹیشن لے گئی جس کی چاروں طرف بڑی 4 دیواری تھی۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو اندر ایک ڈائیو بس کھڑی تھی، کچھ لڑکے اس کو دھو رہے تھے۔ بس کے ساتھ 2 ڈرائیور اور ایک کنڈکٹر تھا۔ وہ تینوں آئے اور غصے سے کہنے لگے کہ اپنے بیگ اپنے سامنے رکھو۔ میں نے سب سے پہلے اپنا موبائل اپنے ٹراؤزر میں رکھا اور بیگ سامنے رکھ دیا۔ ان لوگوں نے سب کے بیگوں کی تلاشی لے لی۔ وہ تلاشی اس بہانے لے رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی مشکوک چیز تو نہیں ہے، مگر جس کے پاس بھی ان لوگوں نے کوئی قیمتی چیز دیکھ لیا ضبط کر لیا، سوائے پینٹ شرٹ کے۔ جب میرے بیگ کی باری آئی تو میرے بیگ میں چنے کھجورے، پینٹ شرٹ اور 20 گٹی نسوار پڑی ہوئی تھی۔ اس میں ان کے کام کا کوئی چیز نہیں تھا، مگر جب میرے جیب کی تلاشی لینے لگا تو 1 گٹی نسوار مجھ سے پھینک دیا، جو کہ بعد میں نے پھر سے اٹھائے اور میرے بیگ میں پڑے نسوار کو کھجورے سمجھ کر چھوڑ دیے۔ اسی دوران ان لوگوں نے سب سے موبائل لے لیے سوائے میرے، کہ میرا موبائل میں نے چھپایا تھا، مگر وہ وعدہ کرنے لگا کہ آپ کے موبائل آپ کو شیراز میں ملیں گے۔ ہم نے شور مچایا مگر وہ نہیں مانا۔ اسی دوران میں سوچ رہا تھا کہ ہم کو عام پاسنجر کے درمیان جگہ جگہ سیٹوں پر بٹھایا جائے گا، مگر وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ آپ سب میرے پیچھے آؤ۔ وہ بس کی طرف گیا، ہم اس کے پیچھے گئے۔ اس نے بس کی گیلری کھولی جہاں سامان رکھا جاتا ہے اور کنڈکٹر کو پیچکس دے کر اندر گھسا دیا۔ وہ اسی گیلری میں اندر کی طرف کچھ پیچ کھولنے لگا، جہاں سے اس نے پلے بورڈ کا ایک شیٹ ہٹایا جس کے اندر بہت بڑی جگہ تھی۔ وہاں سب سے پہلے متین کو گھسایا، مگر متین شور مچانے لگا کہ میں اسی میں نہیں جاؤں گا۔ اس کو واپس اتار دیا گیا۔ ہمارے ساتھ مبین کے علاوہ طارق بھی موٹا لڑکا تھا۔ ان دونوں کو پہلے گھسایا اور رحمت اور نعمان کو بعد میں گھسایا۔ اب میری باری آئی۔ متین نے مجھے پشتوں میں کہا تھوڑا رک جاؤ۔
میں تھوڑا رک گیا تو زکریا بلوچ مجھ سے آگے ہو گیا، مگر اندر کے لڑکے زکریا بلوچ کو جگہ نہیں دے رہے تھے، تو ڈرائیور آیا، مجھے واپس اتارا اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ زکریا بلوچ کو لاتوں سے اندر گھسایا اور باہر سے وہی پلے بورڈ کا شیٹ پچ سے بند کر دیا۔ یقین مانیے جب میں اس جگہ کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ پولیس کا باپ بھی ان کو معلوم نہیں کر پائے گا۔ یہاں اس گیلری میں سامنے کی طرف واشنگ مشین جیسے سوراخ میں ایک لڑکی نے اپنا سر باہر نکال دیا۔ وہ ڈرائیور آیا اور اس کو گالیاں دینے لگا اور باہر سے نٹ و پیچ لگا کر ان کو بھی اندر بند کر دیا، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ اس گاڑی میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اس بس میں 4-5 ایجنٹوں کے لڑکے ہیں، مگر مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ بس کی گیلری کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے تہانے پائے جاتے ہیں۔ خیر اب میں اور متین رہ گئے، ہم دونوں کو بس میں اوپر چڑھایا، ہم خوش ہوئے اور ہاتھ ملانے لگے کہ ہمیں سیٹوں پر بٹھایا جائے گا، مگر ڈرائیور آیا اور بس کے آخری ایک قطار والی سیٹ کے پیچھے جو شیشہ ہوتا ہے اس کے لاک کھول دیے، جس سے شیشہ اندر کی طرف کھل گیا اور ہمیں اشارہ دیا کہ آ جاؤ۔ جب ہم گئے تو وہ کہنے لگا کہ اس کے اندر گھس جاؤ۔ جب میں دیکھنے لگا تو یہاں 1.5 فٹ چوڑی اور بس کی چوڑائی جتنی لمبی خبرنما جگہ ہے، یہاں انسان بمشکل گھس سکتا تھا۔ میں اور متین اندر گھس گئے، جب ہم بیٹھ گئے تو ہمارا وجود چوڑا ہے تو ہم اس میں ٹیڑھے بیٹھ گئے، مگر اس دوران جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ نیچے فرش 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ 1.5 فٹ کی جگہ ہے، آدھا اوپر ہے اور آدھا نیچے، جس پر ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ جو جگہ نیچے ہے میں نے اس میں اپنا بیگ رکھا تو جگہ لیول ہو گئی۔ میں نے متین کو کہا، اس نے بھی ویسا ہی کیا، مگر یہ جگہ لمبی تھی، اس میں ہم پیر پھیلا سکتے تھے۔ ایک دو پھر ہم نے ہاتھ ملایا کہ باقی لڑکوں سے ہم سکون میں ہے۔ وہ کنڈکٹر آیا اور ہم سے انعام مانگنے لگا کہ میں نے آپ کو صحیح جگہ بٹھایا ہے، مجھے انعام دو۔ ہم نے اس کو 5 لاکھ ایرانی تومن انعام دیا۔ ابھی تک وہ شیشہ کھلا ہوا تھا۔ کنڈکٹر نے ہمیں ٹھنڈے پانی کی بوتل دیے اور کہا کہ راستے میں آپ لوگ شور نہیں کریں گے، اسی پانی سے شیراز تک گزارا کریں گے۔ جب کنڈکٹر گاڑی سے اترا تو باہر سیٹ پر گاڑی کا ایک بہت بڑا کپڑا پڑا ہوا تھا، جو کہ میں نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے اس کپڑے کی ضرورت نہیں تھی، مگر سوچا کہ اگر راستے میں تک گیا تو اپنے نیچے رکھ لوں گا۔ گاڑی روانہ ہوئی، شیشہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ 15-20 منٹ کے سفر کے بعد افغانی لڑکے بس میں چڑھ گئے۔ ڈرائیور نے بس روک لیا اور اس لڑکوں کو جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گھسانے لگا۔ ان بے رحموں نے 4 لڑکے مزید لاتوں سے مار مار کے ہمارے ساتھ اس قبرنما 1.5 فٹ جگہ میں گھسائے۔ ہم ایک مرتبہ پھر ایسے بیٹھ گئے کہ کسی نے ہم پر نٹ بورڈ لگائے ہو۔ اب ہم یہاں 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے کہ میں اتنا نہیں ہل سکتا تھا کہ اپنا پانی تک اٹھاؤں۔ ان لڑکوں کے ساتھ جو 5واں لڑکا تھا اس کو آخری قطار والے سیٹوں کے نیچے صندوق میں لٹایا گیا۔ ہم نے اسی دوران بہت شور مچایا، مگر ڈرائیور نے ایک افغانی لڑکے کے منہ پر لات ماری، جس کی وجہ سے ہم چپ ہو گئے اور ہمارے پیچھے وہ شیشہ بند کر دیا۔ انہیں اس ٹائم ہم 2 کالے شیشوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو باہر روڈ بھی دکھائی دے رہا ہے اور اندر بس بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بس روانہ ہوئی، آدھے گھنٹے میں شہر سے باہر نکل گئی۔ یہاں ہم سب پشتون بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے افغانی سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تہران جا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے باتیں ہونے لگی تو باتوں سے ان سے یہ معلوم ہوا کہ وہ 1 مہینے پہلے شیراز سے پکڑے گئے تھے۔ انہیں موٹر کار کی گیم اکثر پکڑی جاتی ہے، تو اس مرتبہ ہم نے بس کی گیم میں حصہ لیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں سے شیراز تک کتنا سفر ہے، تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ یہاں سے شیراز تک 12 گھنٹے سفر ہے اور ہم نے مسلسل 12 گھنٹے یہاں اسی حالت میں گزارنی ہے۔ میں اتنا تنگ بیٹھا ہوا تھا کہ جب 12 گھنٹے کا سوچنے لگا تو میرے دل میں کچھ عجیب سی حرکتیں ہو جاتی۔ ہم یہاں ایران شہر سے ٹھیک 10 بجے نکلے ہوئے تھے، اور یہاں اس لڑکے کے قول کے مطابق اگر یہ راستہ سچ میں 12 گھنٹے کا ہوا تو ہم رات کو 10 بجے شیراز تک پہنچیں گے۔ یہاں آکسیجن ہمیں ٹھیک مل رہا تھا، کیونکہ میرے سر کے اوپر ایک سوراخ میں ان لوگوں نے ایک AC کا ایک پائپ گزارا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آکسیجن اور ٹھنڈک ہمیں لگاتار مل رہی تھی۔ دوسرے کونے میں متین بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر وہی سوراخ پچ سے بند کیا ہوا تھا۔ میں نے متین کو کہا کہ گرمی بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ سوراخ کھولنا ہوگا۔ متین نے جیسے ہی ایک گوسا مارا تو وہ پچ اڑ گئے اور سوراخ کھل گیا۔ وہاں سے بھی AC کی ہوا لگاتار شروع ہونے لگی۔ اس ڈائیو بس میں اوپر نیچے کل ملا کر 25 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بس سمگلنگ کے کام میں یوز کیا جاتا تھا، کیونکہ اس بس میں ایک بھی پاسنجر نہیں بٹھایا گیا تھا۔ یہ بس ہمارے ایجنٹوں کی طرف سے ہمارے لیے بک کیا گیا تھا، کیونکہ شیراز تک پولیس کے علاوہ ہم نے کسی اور انسان کو نہیں دیکھا جو بس میں چڑھا ہو۔ یہ بس لگاتار صحرا میں سفر کر رہا تھا۔
دن کے تقریباً 3 بجے ہمارے پیروں میں اتنی شدید درد شروع ہو گئی کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ افغانیوں میں ایک لڑکے نے شور مچایا اور چلانا شروع کیا، مگر ڈرائیور نے اس پر دھیان نہیں دیا کیونکہ صحرا میں چلانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہم سب تک گئے تھے، مگر اس افغانی لڑکے نے وہ شیشہ کٹکھٹانا شروع کیا، مگر میں اس کو ڈانٹ رہا تھا اور دلاسا دے رہا تھا کہ تھوڑا برداشت سے کام لو، ہم زندہ پہنچیں گے۔ مگر وہ لڑکا سچ میں اتنے شدید درد میں مبتلا تھا کہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اس بیچارے کے چلانے پر ڈرائیور نے دھیان نہیں دی تو اس نے ٹھان لیا کہ میں پوری بس کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ اسی دوران راستے میں پولیس بس کو روکی اور بس میں اوپر بھی چڑھ دی۔ ہم پولیس کو دیکھ سکتے تھے، مگر پولیس کالے شیشے کے پیچھے ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم اتنے شدید درد میں مبتلا تھے کہ ہم 2 گروپ میں بٹ گئے۔ 3 افغانی کہہ رہے تھے کہ پورا بس پولیس کے حوالے کرتے ہیں، میں متین اور ایک افغانی مخالف سائڈ پر تھے اور ان لڑکوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ کوئی ایسی حماقت نہ کرے جس سے اور بھی بہت سارے لڑکے پکڑے جائے۔ ہم نے ان لڑکوں کو سمجھایا کہ یہ بس نیچے پورا لڑکوں سے بھرا ہوا ہے، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ خیر جب پولیس چوکی آئی تو وہ لڑکے شانت ہو گئے تھے۔ اسی دوران میں نے 2 ویڈیوز بنائی جس میں نے اپنی حالت تفصیل سے بتایا تھا، مگر میں وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھانے سے قاصر ہوں کیونکہ مجھے گیم میں چور نے اغوا کیا تھا اور میرا موبائل میموری کارڈ سمیت مجھ سے چھین لیا گیا تھا، جس میں اس راستے پر فلمائی گئی ساری ویڈیو چلی گئی ہے۔ میں جو ویڈیو اسی کہانی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ ساری ویڈیو میں نے متین کو واٹس ایپ کے تھرو بھیجی تھی، اور جب مجھ سے میرا موبائل چوروں نے لے لیا تو میں نے متین کو درخواست کی تو اس نے میرے کچھ ویڈیوز مجھے واپس بھیج دی، جس کو بنیاد بنا کر میں نے اپنی گیم کی یہ کہانی شروع کی۔ خیر رات کے 8 بجے مجھے اپنے پیروں میں شدید درد محسوس ہونے لگا، مگر یہ امید مجھے دلاسا دے رہی تھی کہ 2 گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے، تھوڑا اور برداشت کر لو۔ رات 10 بج گئے مگر ہماری گاڑی نہیں رکی۔ میں نے اس افغانی لڑکے سے پوچھ لیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر 12 گھنٹے تک ہے، مگر 12 گھنٹے تو ہو گئے، بس ابھی تک نہیں رکی۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ شاید بس لیٹ ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ رات 12 بجے تک ہم پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر ایک دفعہ پھر میرا دل خراب ہو گیا کہ اب مزید 2 گھنٹے برداشت کرنا ہوگا، مگر یہ امید باقی تھی کہ جہاں 12 گھنٹے برداشت کیا وہاں 2 گھنٹے اور کر لو۔ اسی دوران میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک لڑکے کو اپنے گود میں بٹھایا جس سے اس نے بھی اپنے پیر توڑے پلائے اور میں نے بھی، مگر ہم نے اپنے پیر ایک اور لڑکے کو اوپر پلائے، وہ بیچارہ جتنا برداشت کر سکتا تھا کر لیا، مگر ایک دفعہ پھر اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ میں نے انتظار کر لیا، آخرکار رات کے 12 بج گئے، بس ابھی تک نہیں پہنچا۔ اب میرا صبر تمام ہو چکا تھا، میں نے اس شیشے کو اتنے زور زور سے کٹڑایا اور شور مچانا شروع کیا، باقی لڑکے بھی میرے ساتھ شور مچانے لگے اور یوں ہم سب نے شیشہ کٹکھٹانا شروع کیا۔ جب کنڈکٹر آیا تو شیشہ کھول کر فارسی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، مجھے تو فارسی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر میں اسے پشتو زبان میں کہہ رہا تھا کہ یہاں سے ایک بندہ کم کرو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں شیراز سے واپس آؤں گا اور تمہارا سر دڑ سے الگ کر کے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے افغانی لڑکے کو بولا کہ آپ اس کو فارسی میں سمجھا دو۔ افغانی لڑکے نے اس کو سمجھایا، وہ میرے پاس آئے اور بڑبڑانے لگا۔ میں نے اس کی گریبان پر ہاتھ ڈالا مگر وہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اگر وہ میرے ہاتھ میں آیا ہوتا تو میں اس کو اسی ٹائم مار چکا ہوتا، کیونکہ پچھلے 15 گھنٹے سے یہاں بیٹھے بیٹھے میں برباد ہو چکا تھا۔ رات کا 1 بج گیا، میں ویسے ہی وہ شیشہ کٹکھٹا رہا ہوں، مگر دل میں یہی امید تھی کہ شاید 2 بجے ہم پہنچ جائیں گے۔ اب میرے پاس موبائل ہے جس میں ٹائم دیکھ سکتا ہوں، مگر ہم نے ایک ایرانی سم خریدی تھی اور وہ رحمت کے موبائل میں پڑا ہے۔ رحمت سے چونکہ موبائل ڈرائیور نے لیا ہے تو نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب میں اپنا لوکیشن بھی چیک نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں ہے اور آگے کتنا راستہ باقی ہے۔ خیر رات کے 2 بج گئے، گاڑی ابھی تک نہیں رکی۔ اب میرا امید بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس شیشے کو 2-3 زوردار گوسے مارے اور باقی لڑکوں کی طرح چپ بیٹھ گیا۔ اسی دوران میں حد سے زیادہ تک چکا ہوں اور اتنا شدید درد اور غصہ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں میں وہی حالات بیان کر سکوں۔ اسی دوران میں نے وہی دعا شروع کی جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑھتا تھا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کا ورد کرنے لگا۔ اس سے اللہ نے مجھ پر اس شدید درد میں نیند طاری کی اور میں اسی حالت میں سو گیا۔ اسی دوران 3-4 مرتبہ گاڑی کی بریک لینے کی وجہ سے میرا سر سامنے کسی نوکیلے چیز سے ٹکرائی اور میں جاگ بھی جاتا تھا مگر پھر سے سو جاتا تھا۔ آخرکار وہ گانڈو کنڈکٹر آیا اور شیشہ کھول دیا اور کہنے لگا کہ سب کے سب باہر نکلو۔ جب میں باہر نکل گیا تو سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس پر ڈرائیور بولا کہ سب سیٹوں کے درمیان میں بیٹھو، 10-15 منٹ بعد آپ لوگوں کو اتارا جائے گا۔
اس ٹائم جب میں نے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بجے تھے، یعنی ان بے رحموں نے ہمیں 20 گھنٹے اس قبرنما جگہ میں قید رکھا تھا، جہاں بمشکل 3 لڑکوں کی جگہ تھی وہاں ہمیں 6 لوگ بٹھائے گئے تھے۔ یہ اس طرح تھا جیسے کوئی آپ کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کرے جہاں آپ نہ اٹھ سکتے ہو اور نہ اپنے پیر پھیلا سکتے ہو۔ اس سے میرا یہ تجربہ ہو گیا کہ انسان کو اگر آکسیجن پورا ملے تو وہ جتنا بھی تکلیف ہو برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر اس تجربے کا ذائقہ اتنا کڑوا تھا کہ جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو مجھ پر رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہے۔ خیر اسی دوران میں سیٹوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا کہ بس رک گئی، مگر میں نے کچھ محسوس نہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت نیچے گیلری میں بٹھائے گئے لڑکے اتار دیے گئے تھے۔ متین اوپر بس میں بیٹھا ہوا تھا مگر چپکے سے نکل گیا تھا اور انہی لڑکوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ بس کچھ دیر کے لیے رکی ہوئی تھی، جب ان لڑکوں کو یہاں اتار دیا گیا تو ہمیں لے کر آگے نکل گیا۔ 10 منٹ کے فاصلے پر بس ایک تیل پمپ پر جا کر رکی، یہاں ہمیں ڈرائیور کی طرف سے حکم ملا کہ سب کے سب یہاں اتر جائے۔ جب میں بس سے نکل گیا تو نیچے 2 ٹیکسی کھڑی تھی، میں جا کے ایک ٹیکسی کی آگے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب ہمارے لڑکے گاڑی میں بیٹھ گئے تو گاڑی روانہ ہوئی۔ اس وقت ہم شیراز شہر کے اندر تھے۔ جب میں یہاں وہاں دیکھ رہا تھا تو شہر بہت خوبصورت بنایا گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر دونوں ٹیکسی جا کے رکی اور ہم سے پوچھنے لگے کہ کس کا بندہ ہے۔ ہم نے اپنے ایجنٹوں کے نام بتا دیے۔ سارے لڑکے اپنے گروپ میں پورے ہیں مگر میں کسی غلط گاڑی میں چڑھا ہوں۔ وہ ڈرائیور آگے کسی کے ساتھ فون پر بات کرنے لگا اور گاڑی کا روٹ چینج کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ گاڑیاں صرف میرے لیے میرے خوابگاہ تک گئی اور مجھے دروازے پر اتار کر باقی لڑکوں کو لے کر واپس چلی گئی۔ جب میں اندر آیا تو ایک بڑی 4 دیواری کے اندر کسی پرائمری اسکول کی طرح 200-250 کے قریب لڑکے کھلے آسمان تلے زمین پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ میں نے لڑکوں کے درمیان میں ایک خالی جگہ تلاش نکالی اور وہاں جا کے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی فوراً سو گیا۔ یہ خوابگاہ ایرانیوں کا تھا اور اس راستے پر ایرانی مسافروں کو بہت زیادہ مارتے ہیں۔